السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آج جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ لاسٹ لیکچر کی ہی کڑی ہے کہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹس. ان فیکٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ which types of books of accounts are required to be kept by the companies Ordinance 1984. اور ان بکس کے بارے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ بکس آف اوریجنل انٹری ہوتی ہیں، بکس آف سیکنڈری انٹری ہوتی ہیں، اور کچھ بکس جو ہوتی ہیں وہ میمورینڈم کے طور پر مینٹین کی جا رہی ہوتی ہیں، لائک اسٹاک رجسٹر ہو گیا، فکسڈ ایسٹس رجسٹر ہو گیا، انویسٹمنٹس کے لیے رجسٹر ہو گیا، ڈیٹرز کا ریکارڈ ہو گیا، کریڈیٹرز کا ریکارڈ ہو گیا، شیئر ہولڈرز کا رجسٹر ہو گیا. All these registers are to be kept by the company, which is requirement of the company's Ordinance 1984. But all these books are not the books of original entry, nor these are the books of secondary entries. So the books of accounts include books of original entry, books of secondary entry. These are the two books which are in fact kept for purely accounting purposes. Transactions سب سے پہلے ریکارڈ کی جاتی ہیں بکس آف اوریجنل انٹری میں، اینڈ دین وہاں سے پوسٹ کی جاتی ہیں بکس آف سیکنڈری انٹری، دیٹ از دا مین لیجر. وہاں پر اکاؤنٹ بیلنسز حاصل کیے جاتے ہیں، اینڈ دوز اکاؤنٹ بیلنسز آر شون اور پریزنٹیڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے وہ میمورینڈم جو ہمارے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. لاسٹ لیکچر میں وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا سورس ڈاکیومینٹس. دیز آر دا ڈاکیومینٹس فرام وچ دا انفارمیشن از ٹیکن اینڈ دین ریکارڈیڈ ان ٹو دا بکس آف اکاؤنٹس. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیلز انوائس ہوتی ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرچیز انوائس ہوتی ہیں، کریڈٹ نوٹ ریسیٹس اور کریڈٹ نوٹ ایشوڈ ہوتے ہیں، اور ہم نے کیش میمو ریسیٹ اور کیش میمو ایشوڈ کی بھی بات کی تھی ہم نے. سو دیز ور دا سورس ڈاکیومینٹس جس پہ بیس کر کے ہم بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ تمام باتیں کس تناظر میں سیکھ رہے ہیں؟ ایک اچھا آڈیٹر بننے کے لیے، کیونکہ ایک آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا آڈٹ کلائنٹ کون سی بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کر رہا ہے اور کن سورس ڈاکیومینٹس پر بیس کر کے وہ بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کی جا رہی ہیں. اچھا، یہ تو باتیں تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کرنے تھے. ٹوڈے وی ول ڈسکس ریگارڈنگ دیز بکس آف اکاؤنٹس کہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس اور کیا ہم سے ریکوائر کرتی ہیں. وہ جو کمپنیز آرڈیننس میں ریکوائرمنٹس ہیں بکس آف اکاؤنٹس کے ریفرنس میں، ان کے مطابق کمپنی کو اور کیا کچھ باقاعدہ طور پر اپنانا چاہیے ریگارڈنگ دیز بکس آف اکاؤنٹس. تو جی سب سے پہلی بات ان بکس آف اکاؤنٹس کے ریفرنس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ بکس آف اکاؤنٹس اینولی ڈسکارڈ نہیں کر دینی چاہیے. لائک آپ نے پرچیز ڈے بک بنائی ایئر 2007 کی، اور ایئر 2008 میں جا کر آپ نے کہا جی بس وہ تو پچھلے سال کی ہوگی، اس کو ضائع کر دو. آپ نے ایئر 2007 کی کیش بک کو ضائع کر دیا، اسٹاک رجسٹر کو ضائع کر دیا، فکس ایسٹ رجسٹر کو ضائع کر دیا. ایسا نہیں کرنا. کمپنیز آرڈیننس ریکوائر کرتا ہے کہ دیز بکس آف اکاؤنٹس شوڈ بی پریزروڈ فار 10 ایئرس. یعنی کہ آپ کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال تک اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو محفوظ رکھنا ہوگا. اور کہاں پر محفوظ رکھنا ہوگا؟ اپنے رجسٹرڈ آفس میں. جو آپ کی کمپنی کا رجسٹرڈ آفس ہے وہاں پر آپ کو اپنی بکس آف اکاؤنٹس محفوظ رکھنا ہوں گی. ہاں البتہ آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو کہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ
The registrar should be informed. آپ رجسٹرار کو انفارم کر دیں گے کہ جی ہماری بکس آف اکاؤنٹس ہمارے رجسٹرڈ آفس میں نہیں پڑی ہوئی, یہ فلانے آفس میں پڑی ہوئی ہیں. لیکن in any case you have to preserve your books of accounts for 10 years. اچھا, ان بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس مزید ایک بات ریکوائر کرتی ہے واضح طور پر. وہ کیا ہے کہ these books of accounts should give a true and fair view of the state of affairs of the company and should contain explanation of transactions. اب یہ وہ بات ہے جو کہ بارہا ہم پچھلے لیکچرز کے اندر ریپیٹ کر چکے. یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کرنے کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہوتی ہے, اور آڈیٹر نے تو اس بات کے بارے میں اوپینین دینا ہوتا ہے کہ میرے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اسٹیٹ آف افیئرس کا اس کمپنی کے. اب یہ کمپنیز آرڈیننس نے بھی اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ جو بکس آف اکاؤنٹس آپ مینٹین کر رہے ہیں, کل کو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں تھا اس لیے ہم نے بس مینٹین کر لیا, یہ چیزیں ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں. کمپنیز آرڈیننس ریکوائر کر رہا ہے, اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ دیز بکس شوڈ گیو ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا اسٹیٹ آف دا افیئرس آف دا کمپنی. اور پھر اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ نے پرچیزز کو ریکارڈ کر لیا, آپ نے فکسڈ ایسٹس کو ریکارڈ کر لیا, آپ نے لون جو لیا ہے اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ کر لی, بات ختم ہو گئی. آپ سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ بتانی ہوگی, اس سے متعلق جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کو وہ اپنی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر بتانا ہوگا, تاکہ جو بھی شخص بکس آف اکاؤنٹس کو انسپیکٹ کرے تو اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے, بھلے اس کو اکاؤنٹنگ نالج ہو یا نہ ہو. ایک لے مین having no accounting knowledge, having no accounting background, وہ جب ان بکس آف اکاؤنٹس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ بکس آف اکاؤنٹس بتا کیا رہی ہیں. اس لیے اس کے اندر تمام ایکسپلینیشن جو ہیں وہ کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے ریگارڈنگ دوز ٹرانزیکشنز اینڈ فائنینشیل انفارمیشن. یہ بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں ابھی تک جو سیکھا وہ کیا کہ چند بنیادی بکس آف اکاؤنٹس مینٹین ہونا چاہیے, جس میں کیش ریسیٹس اور کیش پیمنٹس کی بات تھی. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پرچیز اور سیل کے لیے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین ہونا چاہیے, جس میں کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا پرچیز ڈے بک اور سیلز ڈے بک کے بارے میں. پھر ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے بارے میں بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کی بات بھی ہم نے سیکھی لاسٹ لیکچر کے اندر. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میمورینڈم رجسٹرز مینٹین کیے جا رہے ہوتے ہیں. فکس ایسٹ رجسٹر کی بات میں نے آپ سے کہی, میں نے آپ سے اسٹاک رجسٹر کی بات کی, میں نے آپ سے ڈیٹرز رجسٹر کی بات کی جسے سبسڈری لیجر بھی کہا جاتا ہے ڈیٹرز کا. Then I talked about creditors subsidiary ledger. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں بہت زیادہ تو اس کے لیے بھی آپ ایک رجسٹر مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ قرضے لے رکھے ہیں تو اس کا ایک میمورینڈم ریکارڈ آپ نے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ مینٹین کرنا ہوتا ہے. شیئر ہولڈرز کا آپ نے رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے, ڈیبینچر ہولڈرز کا آپ نے رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ تمام میمورینڈم ریکارڈ ہیں. ایز سچ ان ریکارڈز کے بغیر بیلنس شیٹ بن جاتی ہے, اور آپ نے بنائی ہے بچپن سے آج تک. آپ نے بیلنس شیٹ کو ٹرائل بیلنس سے اٹھا کر بنایا. آپ کے پاس کوئی فکسڈ ایسٹ رجسٹر نہیں تھے, کوئی آپ کا شیئر ہولڈرز رجسٹر نہیں تھے, اسٹاک رجسٹر نہیں تھے, ڈیٹرز میمورینڈم ریکارڈ آپ کے پاس نہیں تھا, کریڈیٹرز میمورینڈم ریکارڈ آپ کے پاس نہیں تھا. یو آر ہیونگ اے سنگل ٹرائل بیلنس ود یو, اور آپ نے بیلنس شیٹ بنا لی تھی. تو بات یہ ہوئی کہ بیلنس شیٹ کا بنایا جانا ضروری نہیں ہے صرف اور صرف, ہمیں ہر طرح کی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہر لحاظ سے ڈیٹیلڈ ہو, اور یوزر جو ہماری فائنینشیل انفارمیشن کا ہے
وہ اس کو ٹھیک ٹھیک انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو. یہ چیز ہم چاہتے ہیں. اس کے لیے ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کو بکس آف اکاؤنٹس کے اندر پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بکس آف اکاؤنٹ صرف اسی سال کے اندر نہیں موجود ہوتی, بلکہ پچھلے 10 سال کی بکس آف اکاؤنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی کہ 10 ایئرس تک اس کو ہم پرزرو کرتے ہیں رجسٹرڈ آفس میں یا کہیں اور رجسٹرار کی مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ یہ بکس آف اکاؤنٹس شوڈ پریزنٹ فیئر, ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا اسٹیٹ آف دا افیئرز آف دا کمپنی. یہ باتیں کلیئر ہوگی. یہ باتیں تھی جی بکس آف اکاؤنٹ سے متعلق. اب ہم باتیں کرنے لگے ہیں اینوئل اکاؤنٹ سے متعلق. جب بات کرتے ہیں اینوئل اکاؤنٹس کی, تو اینوئل اکاؤنٹس مینس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہلے بھی آپ کو یاد کروا چکا ہوں, مزید سن لیجئے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صرف اور صرف بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, کیش فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس, جو کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کن اکاؤنٹنگ پالیسیز کو فالو کیا جا رہا تھا ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے. اب یہاں پر ان اینوئل اکاؤنٹس کے بارے میں, جو کہ سالانہ اکاؤنٹس ہم نے پیش کرنے ہیں, اس کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو کمپنیز آرڈیننس اس کمپنی کے پہلے اینوئل اکاؤنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فرسٹ اینوئل اکاؤنٹس آف اے کمپنی مسٹ بی پریزنٹڈ بفور دا اینوئل جنرل میٹنگ ودن 18 months فرام دا ڈیٹ آف انکارپوریشن. اچھا, یہ بات تھی فرسٹ اینوئل اکاؤنٹس کی. اب دیکھیے انکارپوریشن سے آن ورڈ آپ نے 18 months کے اندر اندر اینوئل جنرل میٹنگ کال کرنی ہے. انکارپوریشن ہو گئی, کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی, اس سے آن ورڈ 18 months کے اندر اندر آپ نے اینوئل جنرل میٹنگ کال کرنی ہے. یہ پہلی اینوئل جنرل میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر آپ نے پہلے اینوئل اکاؤنٹس پیش کر دینے. یہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ انہی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائے گئے اکاؤنٹس کو وہ آڈیٹر آڈٹ کر رہا ہے, اور اس نے یہی اوپینین دینا ہے کہ میرے مطابق یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 بنائی گئی ہیں. اب اگر اس کو ریکوائرمنٹس ہی معلوم نہیں ہوں گی تو اوپینین پھر اس کا جو ہوگا وہ کس بات پر بیس کر رہا ہے. اس لیے یہ باتیں میں آپ کو جو کہ کل کے آڈیٹر ہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے اینوئل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ودن 18 months آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن آپ کو بنانے ہیں اور اینوئل جنرل میٹنگ میں پیش کرنے. اب پہلے اکاؤنٹس تو بن گئے. اب سبسیکوینٹلی جو بھی آپ کے اینوئل اکاؤنٹس ہوں گے وہ ہر اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے بنائے جائیں گے اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیے جائیں گے. اینوئل اکاؤنٹس کو اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیا جانا بہت ضروری ہے. اب آپ نے اپنے اکاؤنٹنگ ایئر کی کلوزنگ ڈیٹ سے آن ورڈز اینوئل جنرل میٹنگ کے درمیان 3 months کا وقفہ پانا ہے. صرف اس 3 months کے وقفے کے اندر اندر ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا بنایا جانا ضروری ہے. یہ میں مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں اس وقت, کیونکہ یہ مینجمنٹ کے پاس 3 months ہیں. اس مینجمنٹ نے بیلنس شیٹ ڈیٹ یعنی کہ کلوزنگ ڈیٹ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر, بیلنس شیٹ ڈیٹ سے لے کر آنورڈ 3 months کے اندر اندر اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینوئل اکاؤنٹس کو پریپیئر کرنا ہے, پریزنٹ کرنا ہے, پیش کرنا ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو, اور پھر اس نے اینوئل جنرل میٹنگ بھی جو ہے ہولڈ کرنی ہے. اور یاد رکھیے
کہ اسی دوران میں مینجمنٹ نے اپنے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروانا ہے. کلیئر؟ اب آڈٹ کروانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, لہذا مینجمنٹ کے پاس کلوزنگ ڈیٹ سے آن ورڈ اینوئل جنرل میٹنگ کے درمیان میں میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 3 months ہے. اچھا, یہاں پر ایک پروویژن موجود ہے کہ ان دا کیس آف لسٹڈ کمپنی دا کمیشن اینڈ ان ادر کیسز دا رجسٹرار کین ایکسٹینڈ دس پیریڈ آف اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 2 months. کہ یہ جو 3 months کا پیریڈ ہے, آل دو کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی 3 months کے اندر اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تمام پروسیس کو, اکاؤنٹس پریپیئر کرنے کے پروسیس کو, آڈٹ کروانے کے پروسیس کو, پریزنٹ کرنے کے پروسیس کو. لیکن یہاں پر کمیشن لسٹڈ کمپنی کی صورت میں اور رجسٹرار باقی کمپنیز کی صورت میں 2 months تک کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. یا ایک اور بات آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمیشن سے کیا مراد ہے اور رجسٹرار سے کیا مراد ہے. When we talk about commission, so it is SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. And when we talk about registrar, so this registrar is the company's registrar. میں پاکستان کے سینیریو میں آپ لوگوں کو اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہوں اور پاکستان کے سینیریو میں ہی باتیں کروں گا. پاکستان میں SECP کا آفس ہے اسلام آباد میں mainly. That is, the commission is the body, in fact, that regulates the company affairs, that monitors the company affairs. ٹھیک ہے, یہ تمام کمپنیز کے اوپر ایک اتھارٹی ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اب اس نے 4 رجسٹرار بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں. ایک کراچی میں موجود ہے, ایک لاہور میں موجود ہے, ایک اسلام آباد میں موجود ہے اور ایک آزاد کشمیر میں موجود ہے. وہ رجسٹرار اس کمیشن کے تحت کمپنی افیئرس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایز فار ایز لسٹڈ کمپنیز آر کنسرنڈ, اس کے بارے میں معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. ہم لسٹڈ کمپنیز کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کمیشن کے ساتھ اپنے رابطے میں رہیں. کمیشن مسٹ نو کہ لسٹڈ کمپنی کے کیا میٹرز ہیں اور اس لسٹڈ کمپنی کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے. دیکھیے, لسٹڈ کمپنی بہت سینسٹیو ایک آرگنائزیشن ہے, کیونکہ لسٹڈ کمپنی میں پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے. لسٹڈ کمپنی کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج کے اندر موجود ہیں, ٹریڈ ہوتے ہیں, ڈیلی اس کے اوپر بڈز لگتی ہیں, سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے, بروکرز موجود ہیں. ہر طرح کی فلکچویشنز جو آپ کی اکانومی کے اندر ہیں اس لسٹڈ کمپنی کو افیکٹ کرتی ہیں, اس کے شیئرز کو, اس کی شیئر ویلیو کو افیکٹ کرتی ہیں. لہذا اس کے بارے میں کمیشن جو ہے ہر لمحہ انفارمڈ ہونی چاہیے. لسٹڈ کمپنی کے بارے میں تو بہت سی انفارمیشن ڈائریکٹلی کمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے. ہاں, جو نان لسٹڈ کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کے بارے میں رجسٹرار کے لیول پر بہت سے معاملات پا جاتے ہیں. سو آپ کو یہ کمیشن اور رجسٹرار کی موٹی سی ایک ڈسٹنکشن بتانے تھی. اس چیز کو بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ جو رجسٹرار ہے وہ کمیشن ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے, کمیشن ہی کے کنٹرول میں ہے, اس سے ہٹ کے کوئی اور ادارہ یا اس کے پیرالل کوئی ادارہ نہیں ہے. سو بات ہو رہی تھی کہ 3 months کے اندر اندر, کون سے 3 months, فرام دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. بیلنس شیٹ ڈیٹ مینس کلوزنگ ڈیٹ. ٹھیک ہے, فرام دا بیلنس شیٹ ڈیٹ 3 months کے اندر اندر اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے ہولڈ کرنا ہوتی ہے, اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر اکاؤنٹس پیش کرنا ہوتے ہیں, اینوئل اکاؤنٹس, اور ان اکاؤنٹس کو انہی 3 months کے اندر اندر آڈٹ بھی کروانا ہوتا ہے, اپروو بھی کروانا ہوتا ہے, اور شیئر ہولڈرز کو بھی ہم نے
بھیجنا ہوتا ہے اس اینول جنرل میٹنگ سے پہلے پہلے. ہاں اس ڈیوریشن کے اندر ایکسٹینشن مل سکتی ہے لسٹڈ کمپنیز کو کمیشن کی طرف سے اور باقی کی تمام کمپنیز کو رجسٹرار کی طرف سے, لیکن وہ ایکسٹینشن 2 منتھ سے زیادہ کی نہیں ہوگی. یہ بات کلیئر؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس پڑھ رہے ہیں ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹس. کلیئر؟ اور کمپنیز کو ہی ضروری ہوتا ہے آڈٹ کروانا, لہذا دس از ویری مچ پرٹیننٹ ٹو دا کورس آف آڈیٹنگ. اب اگلی بات آتی ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ کی. تو اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ریفرنس میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم 12 منتھس کی اکاؤنٹنگ کیا کرتے ہیں. جنرلی ہم نے ہمیشہ سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی ہیں اس میں انکم اسٹیٹمنٹ فار دا اکاؤنٹنگ ایئر اینڈنگ آن اے اسپیسیفک ڈیٹ اور بیلنس شیٹ ایز آن دا اسپیسیفک ڈیٹ which is in fact the closing date also known as balance sheet date. تو وہ 12 مہینوں کا ہی ہوا نا اکاؤنٹنگ ایئر. لیکن ہم اکاؤنٹنگ پیریڈ کو 12 مہینوں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں. وہ جو بھی حال ہوگی اس کی اجازت آپ کو رجسٹرار سے لینا ہوگی. کوئی بھی کمپنی ہو اگر وہ اپنے اکاؤنٹنگ پیریڈ کو بڑھانا چاہ رہی ہے کسی بھی بنا پر تو اس کے لیے اجازت کمپنیز رجسٹرار دے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کر لیں. من مرضی نہیں ہوگی اس مینجمنٹ کی کہ چاہے تو کبھی 12 منتھس کی اکاؤنٹنگ بتا دے اور کبھی 12 منتھ سے زیادہ کی اکاؤنٹنگ کر کے بتا دے اور کبھی 12 منتھ سے کم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پیش کر دے. ٹھیک ہے جی. لیں ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بکس آف اکاؤنٹس کے بعد اینول اکاؤنٹس کی بات کی اور اکاؤنٹنگ پیریڈ کی بات کی. اب میں بات کرنے لگا ہوں آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بارے میں. جب ہم بات کرتے ہیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی تو فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ ایک آڈیٹر سے کروایا جا رہا ہے اور اگر وہ کمپنی ہے تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آڈٹ کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ لاسٹ لیکچرز میں ہم سیکھ چکے ہیں. اب کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس میں آپ کو کمپوننٹس گنوا چکا ہوں, بیلنس شیٹ انوالو ہے, انکم اسٹیٹمنٹ جس کو کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے, نوٹس ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ایکسپلینیشن کے لیے. ان سب کو آڈٹ کروانا ضروری ہے اور وہ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس along with the auditor's report ان کو تمام شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا بفور دا اینوئل جنرل میٹنگ. اور جو کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ کاپی آف اکاؤنٹس, آڈیٹرز رپورٹ اینڈ ڈائریکٹرز رپورٹ should be sent to every member at least 21 days before the annual general meeting. یعنی کہ کمپنی نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آڈٹ بھی ہو چکی ہوں گی along with the auditor's report and director's report اپنے شیئر ہولڈرز کو اینوئل جنرل میٹنگ کے ہولڈ ہونے سے 21 ڈیز پہلے اپنے ممبرز کو بھیجنی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ممبرز جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے اینوئل جنرل میٹنگ میں اپروو کرنا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو, ان ممبرز کو 21 ڈیز پہلے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آڈٹ کر کے پہنچ جانی چاہیے. تب جا کر اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر وہ ممبرز, وہ شیئر ہولڈرز ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی اعتراض اگر ہو تو وہ کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں مینجمنٹ سے
یا آڈیٹر سے ایکسپلینیشن لے سکتے ہیں. اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس جنرل میٹنگ میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس پیش ہونا ہو وہاں پر آڈیٹر کو خود سے یا اس کے ریپرزینٹیٹیو کو موجود ہونا ضروری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. یہ ہم نے ڈیوٹیز میں پڑھا تھا. اب وہاں پر اینوئل جنرل میٹنگ میں آڈیٹر موجود ہوگا. بات کلیئر؟ اچھا جی, یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں, جن کو بنانے کے لیے کمپنیز آرڈیننس بات کر رہا ہے, وہ کمپنیز آرڈیننس ساتھ ہی ساتھ اپنے اسکیجول میں, کمپنیز آرڈیننس کے ساتھ نا کچھ اسکیجولز اٹیچڈ ہیں, ان میں ان کے کانٹینٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ آپ نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا کچھ شو کرنا ہے. بریفلی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہے 4th اسکیجول آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984, اور جو نان لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے لیے 5th اسکیجول آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے, جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنانی ہیں, جو اینول اکاؤنٹس بنانے ہیں, ان کو کس ترتیب سے شو کرنا ہے, اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہونا چاہیے. بہرحال میں اس کی ڈیپ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کمپنی اکاؤنٹس اس لیول پر اس وقت آپ کو نہیں پڑھا رہا, لیکن ایک جنرل اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ایک آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. آلدو یہ باتیں جو ابھی جسٹ میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو شو کروں گا, یہ آپ ڈیٹیل سے پریویس کورسز میں پڑھ چکے ہیں. جو ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا کورس تھا اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں پر میں اس لیکچر کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تاکہ اگر انڈیپینڈنٹلی اس لیکچر کو بھی آپ لے رہے ہوں تو آپ کو وہ تمام باتیں ریکال ہو جائیں جو کہ انفیکٹ اس وقت اس لیکچر کی ضرورت ہے. تو دیکھیے, اس وقت ہمارے سامنے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی بیلنس شیٹ موجود ہے. یہاں پر میں نے یہ چیز ڈسکرائب نہیں کی کہ یہ لسٹڈ کمپنی ہے کہ نان لسٹڈ کمپنی, میں نے ایک جنرل ایک کمپنی فارمیٹ جو ہے بیلنس شیٹ کا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. بہرحال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اف دا کمپنی از اے لسٹڈ کمپنی تو اس کے لیے 4th اسکیجول موجود ہے, اور اف اے کمپنی از نان لسٹڈ کمپنی تو اس کے لیے 5th اسکیجول آف دا کمپنیز آرڈیننس موجود ہے. اس کی ڈیٹیلز اگر آپ نے پڑھنی ہو, اس پہ ریسرچ کرنی ہو, تو میں نے آپ کو ایک لنک دے دیا ہے, اس سے آن ورڈز آپ اس کی ڈیٹیل ریسرچ کر سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کو فارمیٹ دکھایا جا رہا ہے ایک جنرلی جو ایک کمپنی بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ہے یا کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے وہ میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس میں ایسٹس کی کیٹیگریز جب کی جاتی ہیں تو بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز ہیں, نان کرنٹ ایسٹ اینڈ کرنٹ ایسٹس. نان کرنٹ ایسٹس میں فردر اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, فکسڈ ایسٹس, لانگ ٹرم انویسٹمنٹس, لانگ ٹرم ایڈوانسز, ڈپازٹس اینڈ پری پیمنٹس اینڈ ڈیفرڈ کاسٹ. جو فکسڈ ایسٹس ہیں وہ فردر سپلٹ کیے جاتے ہیں انٹو 2 کیٹیگریز, ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس اینڈ انٹینجیبل فکسڈ ایسٹس. اور یہ جو ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس میں لینڈ, بلڈنگ, پلانٹ اینڈ مشینری, فرنیچر اینڈ فکسچر, موٹر وہیکلز, اس قسم کے تمام یہ فکسڈ ایسٹس آ جایا کرتے ہیں. اور انٹینجیبل فکسڈ ایسٹس کی جب بات کرتے ہیں اس میں کاپی رائٹس, پیٹنٹس, سافٹ ویئر, ڈیزائن, پیٹرن, اس قسم کی تمام باتیں آ جاتی ہیں. یہ انفارمیشن آپ کی فکسڈ ایسٹ کے تحت آتی ہیں. سو ایک بیلنس شیٹ میں جب ہم ایسٹس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے نان کرنٹ ایسٹس, اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی, اور اس کے بعد کرنٹ ایسٹس. اب جو کرنٹ ایسٹس ہیں یہ بھی آپ نے ایک ترتیب میں لکھنے ہیں. میں یہاں پر آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ڈیٹیلڈ ترتیب جو اس کی ہے وہ نہیں سیکھ رہے, اس کے لیے آپ بے شک اسکیجول میں جا کے دیکھ لیجئے گا. بس جنرل موٹی موٹی سی 1-2 باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. اب
جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اسٹاک لیں گے اور سب سے آخر میں آپ کیش ان ہینڈ لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ گروپنگ اینڈ مارشلنگ جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس کے ریفرنس میں بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو کمپنیز آرڈیننس نے آپ کو گروپنگ اینڈ مارشلنگ کے ریفرنس میں بتا دیا, آپ نے اس کو فالو کرنا. اب کرنٹ ایسٹ میں سب سے پہلے آپ نے اسٹاکس کو لینا ہے, پھر آن ورڈ آپ کے ریسیویبلز اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس, شارٹ ٹرم لونز, ایڈوانسز, کیش ایٹ بینک اور پھر فائنلی کیش ان ہینڈ. اینی ویز یہ میں نے آپ کو ایک ترتیب جسٹ یاد دلائی ہے. اسی طرح سے ہم بات کریں گے آنرز ایکویٹی کی سائڈ کی, اسے آپ دیکھیے. آنرز ایکویٹی میں ہم شیئر کیپٹل کی بات کریں گے, آرڈنری شیئر کیپٹل کی, اور ریزروز کی بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نان کرنٹ لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں. اب یہ چیز ذہن میں رہے آپ کے کہ شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز مل کے آنرز ایکویٹی بن گئے, اور جو آپ کی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ جب آپ کی آنرز ایکویٹی میں شامل ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کیپٹل امپلائڈ کی فگر آ جایا کرتی ہے. یہ کیپٹل امپلائڈ ریپرزینٹ کر رہی ہے کس کو؟ ان ایسٹس کو جو کہ آپ کے نان کرنٹ اور کرنٹ ایسٹس ہیں, مائنس کرنٹ لائبلٹیز کے بعد جو آپ کے پاس فائنل پوزیشن آتی ہے اس پوزیشن کو. لہذا ایک نظر دوبارہ بیلنس شیٹ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو لیس کیا تو آپ کے پاس کیپٹل امپلائڈ آیا, اور پھر آپ نے اس کو کیپٹل امپلائڈ کو فائنینس کہاں سے کیا؟ آنرز ایکویٹی اینڈ نان کرنٹ لائبلٹیز سے. یہ تو تھا جی آپ کا بیلنس شیٹ کا فارمیٹ. بیلنس شیٹ کے فارمیٹ کے بعد اب آپ انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ بھی ملاحظہ کر لیں. انکم اسٹیٹمنٹ میں یو نو ویری ویل کہ ہم نے انکمز اور ایکسپینسز کو نیٹ آف کرنا ہے اور ہم نے پروفٹ کی فگر کو حاصل کرنا ہے. سو دا فارمیٹ از ویری سمپل کہ آپ سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آپریٹنگ ایکسپینسز کو لیس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو پروفٹ فرام آپریشن آتا ہے اس میں ادر انکمز کو ایڈ کرتے ہیں, فائنینشیل ایکسپینسز اور انکم ٹیکس کو لیس کرتے ہیں, اور آپ کے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آتا ہے. اب یہ فارمیٹ جو ہے ایز سچ کمپنیز آرڈیننس میں اس ترتیب سے نہیں دیا ہوا, لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ سے بھی اپنانی ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کو اپناتے ہیں. کمپنیز آرڈیننس اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں. لہذا اس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس میں موجود IS1 نے آپ کو فارمیٹ دیا ہوا انکم اسٹیٹمنٹ کا, اگر آپ کو یاد ہے تو یہ وہی والا فارمیٹ ہے. پھر اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں ہم جو پروفٹ ہمارا پچھلے سال کا ریٹینڈ ہوتا ہے اس میں اس سال کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کو شامل کرتے ہیں. ڈیویڈینڈس جو ہم نے پے کیے اس سال میں اسے مائنس کیا, اور پھر جو ریزروز کی طرف ہم نے پروفٹس کو ٹرانسفر کیا وہ لیس کیا تو ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ آ جاتا ہے. سو یہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا. آپ نے جس کے اندر پروفٹ کی اپروپریشن بتا دی کہ جو پروفٹ ہمیں ڈیورنگ دا ایئر ارن ہوا اس کو ہم نے کس طرح سے اپروپریٹ کیا, اس میں سے کتنا پروفٹ ڈیویڈنڈ کے طور پر دیا, کتنا پروفٹ جو ہے وہ ریزروز کے طور پر ہم نے ٹرانسفر کر دیا, اور اب کتنا پروفٹ ہمارے پاس موجود ہے ہماری آنرز ایکویٹی میں ریٹینڈ پروفٹ کے نام پر. سو جی یہ میں نے آپ کو 3 اہم کمپوننٹس کے فارمیٹ دیے. اس کے علاوہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اور نوٹس کی باتیں ہیں, وہ بھی آپ کے اینول اکاؤنٹس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بڑی تاکیدن کہوں گا کہ آپ کسی بھی لسٹڈ کمپنی کی اینول رپورٹ ضرور اپنے پاس رکھیے, کسی بھی کمپنی کی. اس کے لیے یو سمپلی وزٹ اسٹاک ایکسچینج. اگر آپ لائک لاہور میں, کراچی میں یا اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں تو آپ ان تینوں اسٹاک ایکسچینجز میں جا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں یہی 3 اسٹاک ایکسچینجز ہیں. اور اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں
تو آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے پاس چلے جائیے, ان سے آپ کہیے کہ جی ہم اس طرح سے آڈیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں ایک اینول رپورٹ ریکوائرڈ ہے, آپ پلیز ہماری ہیلپ کیجیے, ہمیں ایک اینول رپورٹ دے دیجیے. وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. آپ چاہیں تو کسی بینک سے بھی کمپنی کی اینول رپورٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ بینک نے بھی لونز ایڈوانس کرنے کے لیے کمپنی سے آڈیٹڈ اکاؤنٹس منگوائے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بڑی پیار محبت سے آپ ان سے بات کریں گے, وہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آپ کے پاس اینول رپورٹ ہونا ضروری ہے کسی بھی کمپنی کی. اب نیکسٹ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں اسی اینول رپورٹ سے متعلق ہیں, جس میں کہ ہم اینول اکاؤنٹس کی باتیں کر رہے ہیں. اور اینول اکاؤنٹس میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے فارمیٹ ڈسکس کر لیے, اور جو میں نے آپ کو ریفر کیا ہے کہ آپ کے پاس اینول رپورٹ ہونے چاہیے, وہ اس لیے کہ وہاں پر آپ کو کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا بھی فارمیٹ مل جائے گا اور نوٹس میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا. آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کمپنی اکاؤنٹس کے نوٹس میں کیا انفارمیشن موجود ہوتی ہے, اکاؤنٹنگ پالیسیز کس طرح سے بتائی جاتی ہیں, کون کون سی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں, اور ایکسپلینیٹری ڈسکلوجرز کیا ہوتے ہیں. اب جو اہم بات ہم اس وقت سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کو اپروو کس نے کرنا ہے. جو اپروول ہے ان اکاؤنٹس کی وہ بی او ڈی سے ہے. سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کو اپروو کرتی ہیں. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کی جب اپروول ہو جاتی ہے فائنلی, تب اس کو پھر آپ ایشو کرتے ہیں. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون اپروو کرتے ہیں, اس کے لیے کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دا اکاؤنٹ شوڈ بی approved by the board of directors. The balance sheet shall be signed by the chief executive and one director. Chief executive board of directors کا جو چیئر کر رہا ہوتا ہے بی او ڈی کی میٹنگ کو, وہ اور ایک ڈائریکٹر, یہ دونوں مل کر اینول اکاؤنٹس کو سائن کرتے ہیں. تب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان اینول, انفیکٹ وہ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں نا ان اینول اکاؤنٹس کی, ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی, کہ جی ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں, ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, سگنیچر کر دیتے ہیں چیف ایگزیکٹو اینڈ ڈائریکٹر. ہاں اگر چیف ایگزیکٹو پاکستان میں نہیں ہے تو اس کو کوئی ایک اور ڈائریکٹر سائن کر دے گا. سو اب 2 ڈائریکٹرز جو ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اپروو کر رہے ہوں گے. بات کلیئر ہو گئی نا. بنیادی طور پر چیف ایگزیکٹو اور ایک ڈائریکٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ذمہ داری لینے کے لیے اس پہ سگنیچر کر دیتے ہیں. اگر چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف دا کنٹری ہے تو پھر 2 ڈائریکٹرز جو ہیں اس کو سائن کر رہے ہوں گے. ہاں ساتھ ریزن ضرور بتا دیں گے کہ کیوں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سائن نہیں کر سکا اس کو. اچھا اب نیکسٹ بہت اہم بات وہ یہ کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئیں, ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم نے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہ دیز کاپیز آف انکم اسٹیٹمنٹس شوڈ بی فارورڈیڈ ٹو دا رجسٹرار, کمیشن اینڈ اسٹاک ایکسچینج. لسٹڈ کمپنیز کے لیے دس از مینڈیٹری کہ وہ کمیشن یعنی کہ ایس ای سی پی, رجسٹرار, کمپنیز رجسٹرار اینڈ اسٹاک ایکسچینج کو اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس along with the auditor's report اس کی 5 کاپیز پرووائڈ کریں گے. لسٹڈ کمپنیز کوئی چھوٹ نہیں. اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس کو جی, کمپنیز رجسٹرار, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اینڈ اسٹاک ایکسچینج جہاں پر وہ رجسٹرڈ ہیں, انہیں 5 کاپیز وہ پرووائڈ کریں گے. اور اگر وہ لسٹڈ کمپنیز نہیں ہیں تو نان لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ 2 کاپیز جو ہیں وہ پیش کریں گی. اینڈ پرائیویٹ کمپنیز آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو فائل دیئر اکاؤنٹس ود دا رجسٹرار. لیں جی یہ بات تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سرکولیٹ کرنے کے ریفرنس میں.
کہ لسٹڈ کمپنیز کے لیے تو ضروری ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بالکل بھی کسی کو نہ پیش کریں, کیونکہ اب دیکھ لیں نا سینسٹیوٹی جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں کہ نہیں. لہٰذا پھر وہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس منگواتی ہیں اور اس کو پڑھتی ہیں اور سارا اس کے اوپر پھر اپنا پروسیس چلاتی ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے اتنا زیادہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہے فیملیز یا فرینڈز آپس میں مل کر چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب لسٹڈ کمپنیز کے لیے ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ لسٹڈ کمپنیز کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروائیں یا نہ کروائیں, ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انہوں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ممبرس کو بھی اور رجسٹرار کو بھی اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی. اب وہ جو کوارٹرلی اکاؤنٹس ہیں, کوارٹرلی پریپیئرڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہیں. وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فرسٹ کوارٹر, سیکنڈ کوارٹر, تھرڈ کوارٹر, کیونکہ فورتھ کوارٹر پہ تو جب ختم کریں گے تو بعد پورا سال کمپلیٹ ہو گیا نا, تو یہ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ کوارٹر کے ریفرنس میں ذہن میں رکھیے گا کہ لسٹڈ کمپنی کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس either those are audited or not, they shall file with the registrar and the commission 3 copies thereof. اور ہاں, اس کی اپروول بورڈ آف ڈائریکٹر سے لینا جو ہے مینڈیٹری ہوگی. سو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نان لسٹڈ کمپنیز کو سرکولیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی تو بات ہی نہیں ضروری, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دینا. ہاں, البتہ لسٹڈ کمپنیز وہ اپنی کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس کوارٹر کے اینڈ ہونے کے بعد ود ان 1 month رجسٹرار کو بھی اور کمیشن کو بھی بھیج دیں گی, اور یہ کوارٹرلی رپورٹس ممبرس کو بھی, اور جس اسٹاک ایکسچینج میں وہ رجسٹرڈ ہیں اس اسٹاک ایکسچینج کو بھی بھیجی جاتی ہیں. اصل میں بات پھر وہی آ گئی کہ ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ہر بات کو, اور ہر بات کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنے یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کہ جی اس کوارٹر میں ہم نے یہ کچھ کیا, ہماری فائنینشیل پوزیشن یہ ہے, ہماری فائنینشیل پرفارمنس یہ ہے, ہماری کیش فلوز یہ ہیں, اور اس کو آڈٹ کروائیں یا نہ کروائیں یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. کلیئر جی یہ باتیں؟ اچھا, ہم نے جو اب آج ساری باتیں کی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آڈیٹر ان ساری باتوں میں کیوں انٹرسٹ لیتا ہے کہ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کب بنائی جانی چاہیے, کتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر ان کو اپروو کروا لینا چاہیے, کتنی دیر پہلے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ممبرز کی طرف بھیج دینا چاہیے اینول جنرل میٹنگ سے پہلے, پھر اینول جنرل میٹنگ کب ہولڈ ہونا چاہیے, پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اپروو کرنے کے لیے کس کس کے سائن ہونا ضروری ہے ڈائریکٹرز میں سے یا بی او ڈی میں سے, اور پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کوارٹرلی جو ایشو کی جاتی ہیں وہ بھی ایشو کی جائیں, آڈیٹر کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا ضروری ہے. اس قسم کی ساری باتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں آڈیٹر کیوں انٹرسٹڈ ہے, یہ ایک آخری بات آج کی دیکھ لیجئے کہ آڈیٹر از انٹرسٹڈ ان دا اسٹیچوٹری بکس اینڈ اکاؤنٹس بیکاز دے آر ڈائریکٹلی کنسرنڈ ود دا اکاؤنٹس. یہ بات تو ہم نے سمجھی ہوئی ہے کہ آڈیٹرز کام ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر اکاؤنٹنٹ کا کام ختم ہوتا ہے, تو آڈیٹرز آر ڈائریکٹلی کنسرنڈ ود دا اکاؤنٹس, اس لیے ان اکاؤنٹس کے بارے میں آڈیٹر کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے, اور دے آر آڈیٹ ایویڈینس ٹو بی یوزڈ
in verifying detailed items in the accounts. یہ books of accounts یہ آڈیٹر کو ایویڈینس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. لائک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ میمورینڈم ریکارڈ ہوتے ہیں جس میں شیئر ہولڈرز کا رجسٹر ہے, جس میں فکس ایسٹس کا رجسٹر ہے. اب یہ جو رجسٹرز ہیں آڈیٹر ان کو کلوزلی آبزرو کرتا ہے کہ رجسٹرز مینٹین کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے, کب کیے جا رہے ہیں, کون کر رہا ہے, کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں سے آڈیٹر کو ایویڈینس ملتے ہیں. اس لیے اکاؤنٹنگ سسٹم میں ان چیزوں کی جو اہمیت آڈیٹر کے لیے وہ بہت زیادہ. پھر نیکسٹ, فیلئر ٹو مینٹین پراپر ریکارڈز آف اینی سارٹ کاسٹ ڈاؤٹ اباؤٹ دا ایکوریسی اینڈ ریلائبلٹی آف دا ریکارڈز جنرلی. کہ اگر کچھ بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کی جا رہی, لائک یہ فکس ایسٹ رجسٹر مینٹین نہیں کیا جا رہا, مینجمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کو فکس ایسٹ کے اکاؤنٹ بیلنسز سے کنسرن ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹ بیلنسز ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کر دی ہیں, ہماری جو سیکنڈری بک آف انٹری ہے وہاں پر فلانے فکسڈ ایسٹ کا ٹی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, لیجر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, وہاں سے ویریفائی کر لیجئے کہ ہم نے یہ چیزیں پرچیز کی تھیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہی ویریفیکیشن کافی نہیں ہے, آپ کو فکس ایسٹ رجسٹر نہیں اگر بنایا ہوا تو لازماً کوئی ہینکی پینکی ہے, شک میں پڑ جاتے ہیں آپ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان بکس آف اکاؤنٹس کا مینٹین ہونا جو ہے اس اینٹیٹی کی ٹرو اینڈ فیئر پکچر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے. لہذا یہ بکس آف اکاؤنٹس, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. پھر ان بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کر کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس پہ بیس کر کے بنائی جاتی ہیں ان کا پراپرلی وقت پر بنایا جانا, اس کا انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے. کس کو سرکولیٹ کی جاتی ہیں, کیا وہ واقعی سرکولیٹ ہو گئی ہیں, اس کی انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے. کیونکہ فائنلی آڈیٹر نے انہی چیزوں کے بارے میں تو ایک اوپینین دینا ہوتا ہے. فالو کیا بات کو؟ سو اس لیے آڈیٹر کو یہ تمام انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. کون سی انفارمیشن؟ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ دا company accounts. Okay جی, this is all about for our today's lecture. انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیکچر میں یوں ہی باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ by the time auditor بن جائیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.